احمد غامدی یہ مغربیت کو نمائندہ ہے. کس کا؟ مغرب. سر یہ کون ہے؟ یہ تو بس ایک مختصر سلسلہ شجر نسب. ایک بزرگ گزرے حمید الدین فراہی. کون ہے؟ حمید الدین فراہی. مدرسۃ الاصلاح ایک مدرسہ ہے اعظم گڑھ میں ہے نا. یہاں کے مدرس بڑے قرآنیات کے سلسلے میں ان کا کام ہے، اور جس حوالے سے کام ہے نا وہ بہت زیادہ مسئلہ بڑا نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگ اس کو بنا کے پڑھا. کیا ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے نا، ہر آیت بعد والی آیت سے جڑی ہوئی ہے، یعنی کوئی نہ کسی بنیاد پہ جڑیں گے. تو اس پر ان کی محنت، نظم قرآنی کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ نظم قرآن. تو حمید الدین فراہی پہلے ان کے شاگرد ہیں امین احسن اصلاحی. کون ہے؟ امین احسن اصلاحی. یہ بھی مودودی کے ساتھیوں میں سے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے بھی کیا کہ مودودی کو کچھ نہیں آتا، الف با تا سا کچھ نہیں آتا، لکھا ہے اس طرح کے الفاظ امین احسن نے. ٹھیک ہے، الگ ہو گئے. ان کی جس طرح تدبر قرآن وہ محفوظ تفہیم القرآن ہے، اسی طرح ان کی تفسیر ہے. کیا ہے؟ تدبر قرآن. تدبر قرآن. تو ان کی اس تفسیر کی خوبی کیا ہے؟ تو شعر کی بنیاد پہ سمجھیں گے، لغت کی بنیاد پہ سمجھیں گے، حدیث کی بنیاد پہ نہیں سمجھیں گے. یہ خوب بحث کرتے ہیں ایسا ایسا ایسا. پھر تفہیم القرآن کا بھی یہ مزاج ہے، اور اس کا بھی آخر میں کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی ایسا ہے. کیا ہے؟ حدیث میں بھی. آپ پہلے حدیث بعد میں. تو یہ اس مزاج انکار حدیث کیا انہوں نے. رجم کی سزا ہے نا، ایک رجم کی سزا جانتے ہیں نا، زناکار مرد و عورت شادی شدہ تو کیا کرنا ہے؟ پتھر مار کر ہلاک کر دینا. انکار کیا اس میں، پوری لمبی بحث کی ہے. تو اس امین احسن اصلاحی کے ایک شاگرد کا نام کیا ہے؟ جاوید احمد غامدی ہے. تو وہ کریلا نیم چڑھا، اور پھر اس کے بعد کیا چڑھ سکتا ہے ویسا ہے. کون؟ جاوید احمد غامدی. ادھر بھی مغرب کی نمائندگی ہوئی ہے نا، اور انکار حدیث کے چور دروازے کھولے گئے اور خوب انکار کیا گیا. غازی عزیر جامعہ سلفیہ کے ایک فاضل ہیں ہے نا، اور مولانا امین نسبت بلجار عطری ان کے فرزند ہوتے، بڑے عالم یہ بھی گزرے ممبئی میں ہوتے تھے. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ انکار حدیث کا نیا روپ. کتاب لکھی انہوں نے، انکار حدیث کا نیا روپ. تو امین احسن اصلاحی کی جو کوتاہی ہے اس سلسلے میں، حدیث کے سلسلے میں نا، اس کا جائزہ لیا. ٹھیک ہے، تو اس کے شاگرد ہے یہ. اب یہ تو استاذ ہے 1 نمبر، یہ تو یہ کیا ہے 10 نمبر یہ پورا. علماء نے، پاکستان کے علماء نے بڑا کام کیا ہے ان کے خلاف. صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی کتاب باقاعدہ موجود ہے افکار غامدی کے حوالے سے. اللہ توفیق دے دو، پڑھیے. اور غامدیت، فتنہ غامدیت کے نام سے ہے. ایک شخص ہے مفتی طارق مسعود ہے نا، ہنساتا ہے، کھلاتا ہے، بہلاتا ہے، ہم کو بہت اچھا لگتا ہے نا، تعریف کرتا ہے. تو وہ اپنی یہاں کہتے ہیں میٹھی چھری کہتے ہیں نا، تو وہ میٹھی چھری ہے، وہ پہلے دن سے میٹھی چھری ہے. کیا تعریف ہماری تھوڑی سی کوئی کر دے نا بس ہے، تو ہم اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ سب اس لائق نہیں کہ ان کو سنا جائے، ان کی طرف توجہ دی جائے. ہمارے پاس ہے الحمدللہ علماء ہے نا. کون سے علماء؟ من کل خلف عدول. ہر بعد والی جماعت میں جو عادل لوگ ہیں، معتبر ثقہ اہل علم، وہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ. تو ہم ان کی پہچان کریں، ہم ان کو پہچانیں. اور علم ہے نا، تو علم تو بھاری چیز ہے. سنلقی علیک قولا ثقیلا. الفاظ کی بنیاد پہ باتیں کرنا آسان ہے نا، اچھا لگتا ہے، ٹائم پاس ہوتا ہے. لیکن وہ جو قال اللہ ہے اور قال الرسول ہے نا، اس کو یاد کرنا، حفظ کرنا، یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن مشکل کے ساتھ ہی کیا ہے؟ آسانی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. تو مشکل لگے سننے میں کبھی کبھی اچھا نہیں لگتا ہے، کیا سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں نہیں آتے کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے فاروق عبداللہ نارائن پوری ہے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا، میں بات ختم کر رہا ہوں. لکھا کہ بنگال گیا تھا میں، تو لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ آپ اردو میں تقریر کرتے ہیں نا، تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، بنگلہ میں کیجئے.
بنگلہ میں. اچھا تو ابھی جو بڑے بڑے جو آتے ہیں آپ کے یہاں خطیب خطبہ معروف مقررین اور مولانا چترویدی فلاں, یہ کس لیے آ رہا ہے پھر؟ وہ تو بنگالی نہیں ہے نا, نہیں وہ اچھا لگتا ہے سننے میں. کیا ہے؟ اچھا. پھر کیا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ فلمیں تو دیکھتے نا, فلمیں سمجھ میں آ جاتی کہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تو ہندی کی ہوتی ہے نا, لیکن دیکھتے نا تو اصل مسئلہ سمجھنے اور نہیں سمجھنے کا نہیں ہے, دلچسپی اور عدم دلچسپی کا ہے. قلب اور دماغ کا سامان کرنا ہے یا کس کا؟ نفس اور کان کا سامان کرنا کس کا ہے, اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو تدریج کی بنیاد پر, ترتیب کی بنیاد پہ سیکھنے کا مزاج بنائیے, اور کیا ہے معتبر علماء جو ہے نا زمین پر رہنے والے, ان سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کیجیے. اللہ ہم کو اس کی توفیق دے.